अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब इमरान खान की बी टीम ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह हो जाए। कल एक बड़ी ख़बर आई अंसार अब्बासी की जानिब से और पूरे मुल्क के अंदर फिर ये ख़बर फैल गई कि पीटीआई की बी टीम ये कोशिश कर रही है कि चूँकि मुल्क तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है और इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान लड़ाई का कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है, कोई मुल्क को फ़ायदा नहीं है, तो हम इमरान खान के बिहाफ पे गारंटी देते हैं कि इमरान खान कोई भी फ़ौज के ख़िलाफ़ यानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा। लेकिन जुमे के दिन JIT जो 9 मई के वाक़यात पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अटक जेल पहुंची, उन्होंने इमरान खान से कुछ सवालात किए। उन्होंने कहा कि आपने लोगों को इश्तियाल दिलाया है, आपने लोगों को उकसाया है। इमरान खान ने कहा कि मेरी बात सुने, मुझे तो पकड़ा हुआ था, 9 मई को मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया था। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया कि बाहर निकलो और आप कंटोनमेंट पर या जिना हाउस या दीगर जगहों पर जाके हमले करो, मैंने तो फ़ोन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपकी तकारीर, आपके वीडियो क्लिप्स हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि हमने एक तो इश्तियाल नहीं दिलाया, दूसरा 9 मई के अंदर मेरा कोई कारकुन मुलविस नहीं है, ना मेरी जमात मुलविस है। एहतजाज करना हमारा हक है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जलाओ घिराव हुआ, तो उसमें हम मुलविस नहीं थे। इस पर JIT की टीम ने पूछा कि अगर आप मुलविस नहीं थे तो फिर कौन मुलविस था। इस पर इमरान खान ने कहा कि वही मुलविस हैं। यानी इमरान खान ने वाजे कर दिया कि इस सारे खेल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट खुद मुलविस है। तो वो जो कह रहे थे ना कि हम गारंटी देते हैं कि इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, बी टीम कह रही थी कि सुलह हो जानी है, मामलात बेहतर हो जाने हैं, मुल्क इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। तो इमरान खान के बिहाफ पे हम कहते हैं कि जो कुछ न्यूट्रल लोग हैं वो किरदार अदा करें। चलें, अच्छी बात है, किरदार अदा करना चाहिए, सुलह होनी चाहिए और मुल्क को भी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि ये मुल्क गवर्नेबल नहीं रहेगा, मुझे निकालोगे तो मैं और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। और इसके अलावा बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टर का एतमाद आया है, मार्केट का एतमाद आया है, हमने मुल्क को चलाना शुरू कर दिया है। अगर अब डीरेल हुआ, अगर अब पटड़ी से उतरा, तो फिर कोई भी संभाल नहीं सकेगा। इमरान खान का एक बड़ा वाज़े वीडियो क्लिप है, बल्कि 12 जलसों के अंदर भी इमरान खान ने कहा कि मैंने न्यूट्रल्स को बता दिया था, मैंने फिर शौकत तरीन को भी भेजा था, मैंने इन्हें कहा था कि इक़्तिदार की लालच नहीं है, ये मत समझना कि इक़्तिदार के लिए कह रहा हूँ कि इक़्तिदार मेरे पास रहे। मैंने कहा था आप किसी और बंदे से पूछ लें, मशवरा कर लें, मुल्क नहीं चल सकेगा अगर ऐसा हुआ। लिहाजा इमरान खान ने तो कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार किया। और वो जो कहा गया था कि खान बड़ी खामोशी इख्तियार कर लेगा, खान से इस्टेब्लिशमेंट के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो वो कहेगा कि मुझे नहीं पता, 9 मई के हवाले से सवाल पूछा जाएगा तो वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा। और जो लोग, जो खुफिया किरदार इस सारे स्क्रिप्ट के अंदर मुलविस हैं, उनके बारे में वो बात नहीं करेगा। तो इमरान खान ने कल ये मुंह तोड़ जवाब दिया है और आज हमारे पास भी ये खबर आ गई है। इमरान खान ने कह दिया है कि ना हम मुलविस हैं, ना मेरा कोई कारकुन मुलविस है, बल्कि इसके अंदर कोई और मुलविस है, यानी इस्टेब्लिशमेंट, जो इसके बेनिफिशरी हैं, जो हमारी जमात को क्रश करना चाहते हैं, वही मुलविस हैं। लिहाजा वो सुलह करवाने वाले जो एलिमेंट थे, जो बी टीम थी पीटीआई की, उन्होंने अब सर पकड़ा हुआ है कि ये हो क्या गया है। इसके अलावा भी कुछ आम खबरें हैं, आज मैं आपके सामने वो भी रखता हूँ। एक तो नून और पीपल्स पार्टी आपस में भिड़ गई हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, और 5 अगस्त की मीटिंग के अंदर हमें बताया गया था कि इलेक्शंस लेट नहीं होंगे, इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर ही होंगे। जबकि SN इकबाल जो नून लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि इलेक्शन लेट नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई कि आप नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन तो करवाएं लेकिन इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। तो ये उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी झूठ बोल रही है। अब ये नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने के लिए एक जमात ज़रा अच्छा बनने की कोशिश कर रही है और दूसरी जमात दबाव डालने के लिए या लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस नैरेटिव के साथ चल रही है। लेकिन दिख बज़ाहिर यही रहा है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग में दराड़ें हैं। फिर नाज़रीन कराम, एक ख़बर आई थी कि मियाँ साहब ने वतन वापसी का फ़ैसला फिर तब्दील कर लिया है। यानी वो 15 अक्टूबर की जो डेट डिसाइड हुई थी और जिस दिन डिसाइड हुई थी उसी दिन मैंने मुख्तलिफ ज़राए से आपके सामने ख़बरें रखी थी
کہ نواز شریف 15 اکتوبر کو بھی وطن واپس نہیں آئیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ جعلی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ اور اب پھر نواز شریف نے تاریخ تبدیل کی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کا ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد کی طبیعت این ٹائم پر بھی خراب ہو سکتی ہے، جب فیصلہ کر لیا ہو این اس وقت بھی خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ اب نہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو کچھ دے سکتی ہے اور نہ ہی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو کچھ دے سکتا ہے۔ لہٰذا این وقت پر جب نواز شریف فیصلہ کر بھی لے دل گردہ بڑا کر کے کہ میں واپس آتا ہوں، اس وقت بھی نواز شریف کو یہ سگنل مل سکتا ہے کہ واپس آؤ گے تو مارے جاؤ گے، جیل جاؤ گے، کوئی ریلیف نہیں ہے۔ بہرحال مختلف ذرائع اور مختلف تجزیہ نگار یہی کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، ان کے واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے فیصلے بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل کر رہی ہے، کیونکہ وہ ایک پلان بناتی ہے فیل ہوتا ہے، دوسرا پلان بناتی ہے فیل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے اسٹیبلشمنٹ کے پلان فیل ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، عوام کا جو رد عمل ہے، یعنی اب راول پنڈی کی چیمبر آف کامرس نے وارننگ دے دی ہے کہ پورے ملک میں احتجاج ہوگا، پہیہ جام ہڑتال ہوگی۔ اس کے علاوہ جو کراچی کی چیمبر آف کامرس ہے، کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے، انہوں نے بھی 29 اگست کا وقت دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 29 اگست منگل کو ملک بھر میں احتجاج اور 2 ستمبر بروز ہفتہ کو کراچی سے خیبر پختونخوا تک پہیہ جام ہڑتال کریں گے۔ یہ جو بجلی کے بل آئے ہیں اس پر یہ کہہ رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کے پلان فیل ہو رہے ہیں، جو سوغات بھی یہ لے کر آتے ہیں فلاپ ہوتی ہے۔ ابھی جو کاکڑ صاحب آئے ہوئے ہیں کل رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پچھلے 2 دنوں سے میں ٹرول ہو رہا ہوں، انٹرنیٹ پر، ٹویٹر پر، آگے پیچھے سوشل میڈیا پر میں ٹرول ہو رہا ہوں 2 دن سے، میرا قصور کیا ہے؟ حضور آپ نے کہا تھا کہ پاکستانی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اور پھر عہدے پر بیٹھنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا کہ عہدہ مل گیا تو ساری گاڑیاں اور پروٹوکول اس کے تو آپ چسکیں لیں، لیکن تنقید کی دفعہ آپ کہیں کہ نہیں نہیں مجھے تنقید کیوں کر رہے ہیں، تو تنقید حضور ہوتی ہے۔ آپ الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں ہیں کہ بندہ کہے کہ ہاں کاکڑ میرا وزیر اعظم ہے، کاکڑ اس کا وزیر اعظم ہے۔ آپ ایک ٹائم کے لیے 90 دن کے لیے الیکشن کروانے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ کسی کے باپو نہ بنیں۔ آپ لوگوں کا جینا حرام کریں گے تو لوگ آپ پر تنقید کریں گے۔ ہر حکمران پر تنقید ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، تنقید جائز ہونی چاہیے، لیکن یہ کیا کہ عہدوں کے مزے آپ لیں اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ میں ٹرول ہو رہا ہوں، تو ٹرول تو ہونا ہے، جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، اور جتنی بڑی غفلت ہوگی اتنی زیادہ تنقید ہوگی۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے فیصلے تبدیل کر رہی ہے۔ کچھ دن پہلے سائرہ بانو نے کہا تھا کہ رشتے والے بڑی بہن کا رشتہ دیکھنے آئے، مگر ان کو رشتے میں چھوٹی بہن پسند آ گئی۔ چھوٹی بہن سے مراد یہ اشارتاً تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، شہباز شریف بڑا اوبیڈینٹ ہے تو شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے۔ اب سائرہ بانو نے ایک اور انکشاف کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ اب رشتے والوں کو چھوٹی بہن بھی پسند نہیں آئی بلکہ پھپھو کی بیٹی پسند آ گئی ہے، یعنی کوئی اور آپشن زیر غور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی شہباز شریف بھی آپشن نہیں ہے، وہ بھی آؤٹ ہو گیا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن ہے، تو اسٹیبلشمنٹ اپنے فیصلے تبدیل کر رہی ہے، لہٰذا جو سمجھ رہے تھے کہ شہباز شریف بڑا تابع دار ہے، آنکھوں کا تارا ہے، وہ بھی آپشن ہے۔ اس وقت وہ آپشن بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں رہی۔ ناظرین اکرام، مریم نواز کی ویڈیو لیک کا معاملہ ہے۔ چند دن پہلے لندن میں ایک اجلاس ہوا جس میں مریم نواز نے کہا کہ آڈیو اور ویڈیو میرے پر چھوڑ دیں، یہ محاذ میں سنبھالوں گی۔ اب حریم شاہ، ویسے حریم شاہ بھی ایک بدنام زمانہ کردار ہے، وہ کہتی ہیں کہ آج رات مریم نواز کے لیے ایک ویڈیو جاری کروں گی، اس ویڈیو کے آتے ہی شریف خاندان کے اندر ہلچل مچ جائے گی، رات کو ملتے ہیں۔ یہ حریم شاہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ مریم نواز تو ایکسپرٹ ہیں، وہ لوگوں کی ویڈیوز اور آڈیوز جاری کرتی ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ چوروں کو مور پڑ گئے ہیں۔ بہرحال لوگ سڑکوں پر ہیں، احتجاج ہو رہا ہے اور بڑا سخت احتجاج ہو رہا ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ جس طرح تاجر کمیونٹی نکل رہی ہے اور جتنے گاؤں دیہاتوں اور شہروں میں لوگوں کے بل آ رہے ہیں، یہ صورتحال ایک سول وار کی شکل اختیار نہ کر لے تو طاقتوروں کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ میں نے تو یہاں تک خبر سنی ہے کہ طاقتور بھی ڈرے ہوئے ہیں، ان کے چہروں سے بھی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ جنہوں نے دشمن کو ڈرانا تھا وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے صرف اعلان کیا،
عمران خان سے سولیڈیریٹی کے لیے، ایک اظہار یکجہتی کے لیے کہ غبارے چھوڑے جائیں، یعنی سبز اور سرخ رنگ کے غبارے چھوڑے جائیں، مقصد اظہار یکجہتی تھا۔ اب یہ خبر پہنچی ہے کہ جو گیس بھرنے والے سلنڈر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ غریب طبقہ، مزدور طبقہ سائیکل موٹر سائیکل پر ایک ڈرمی سی رکھ کر وہ غبارے میں ہوا بھرتے ہیں۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ پولیس والے وہ ڈرمی بھی اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تو غباروں سے بھی یہ ڈر رہے ہیں۔ اندازہ کریں آپ، پہلے ان بیچاروں کے جھنڈے اٹھائے گئے، اب ان غریبوں کی ڈرمیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس ملک میں اٹھانے کی جو روایت ہے بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے۔ بندہ ملے بندہ اٹھا لو، جھنڈا ملے جھنڈا اٹھا لو، ڈرمی ملے ڈرمی اٹھا لو، بس اٹھانا ہے۔ جب آپ باز نہیں آئیں گے تو ملک کا یہی حال ہوگا جس نہج پہ آپ اس ملک کو پہنچا چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔